رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم ابعث ہاتین سورتین الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بالاخص مرحوم سید انیس عباس زیدی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، صلوات علی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام تک چل کر آیا عبادت شمار فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہیں، خالق کل شے مالک کل شے، اس ذکر کے صدقے میں، وارثان ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار سید انیس عباس زیدی کے درجات بلند فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو دنیا و آخرت میں خاندان نبوت سے ایک لمحہ بھر کے لیے جدا نہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے تھے، ابھی بھی ہیں اور آگے چل کر بھی رہیں گے کہ جنہوں نے اپنے بنانے والے کا انکار کر دیا، خالق
کائنات کا انکار کر دیا، رب العالمین کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے۔ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فطرت بشر کے نہایت مطابق ہے موت۔ اگر موت نہ ہوتی، انسان کی کوئی زمین پر قدر و قیمت نہ ہوتی، اس کی کوئی عزت نہ ہوتی، اس کا کوئی یہاں پہ مقام نہ ہوتا۔ یہ موت ہے جو انسان کو عزیز بنا دیتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب ہمارے بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، لیکن ہوتا ہے، جب ہمارے بزرگان اب سن رسیدہ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کی اپنی اولادیں ان سے بیزار ہو جاتی ہیں، ان کی بہویں ان سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ شوہر سے کہہ دیتی کہ آپ کا باپ رات کو کھانستا ہے، تھوکتا ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کا باپ کھانستا ہے، تھوکتا ہے، تو یا اسے رکھیں یا مجھے رکھیں۔ اس نے سوچا کہ بابا نے تو اب جانا ہی جانا ہے، تو اگر بیوی چلی گئی تو دوبارہ شادی مشکل ہو جائے گی، کیوں نہ بابا ہی سے وہ کر لیں، بابا کو قربان کر دیا جائے۔ کہا بابا جان کل آپ کو پھر دریا کی سیر کروا لاؤں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ کندھوں پہ بٹھایا، جب دریا پہ لے کے گئے، پانی میں انٹر ہوئے تو بابا نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا آگے پھینک۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے آگے پھینک تاکہ تیرا بیٹا تجھے اور آگے پھینکے، تاکہ تیرا بیٹا تجھے اور آگے۔ مثلا تو بعض دفعہ جب ہمارے اپنے گھر والے ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں، ایک ایسی نعمت خدا کی انسان کے پاس آتی ہے کہ وہی جب کل شام تک وہ ہم سے بیزار تھے، ناراض تھے، جیسے ہی وہ موت ہم پہ وارد ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، یہی جو ہم سے بیزار تھے ہم پہ گریہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے اوپر رونے لگ جاتے ہیں۔ کس نے اس شخص کو اتنا عزیز بنا دیا کہ اب یہ سارے اس پہ رونے لگ گئے؟ اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر، اس کی خوبیاں یاد کرنے لگ گئے، بابا کی یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ موت وہ لطف خدا ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، احسان پروردگار عالم ہے۔ یہی وجہ ہے خالق کائنات فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے موت کے ساتھ لفظ ذائقہ کیوں استعمال کیا؟ خدا فرما سکتا تھا کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اگلی دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایک عالم ہے کہ ہم پہلے بہت سارے عالم گزار کے اس عالم میں آئے ہیں، اس عالم کو بھی چھوڑ کے اگلے عالم میں منتقل ہونا ہے۔ تو خدا فرما سکتا تھا کہ آپ کو مرنا ہے، اس عالم کو چھوڑنا ہے، لیکن خدا کیوں فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت؟ یہ لفظ ذائقہ کیوں بتایا، استعمال کیا خدا نے؟ علامہ فرماتے ہیں پروردگار عالم بتانا یہ چاہتے ہیں اے انسان، یہ موت آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یعنی ذائقہ کیا ہوتا ہے ہماری اردو، یہ وہی ذائقہ ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ذائقہ کبھی کیا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، کبھی شیرین ہوتا ہے، کبھی مثلا متوسط ہوتا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم لفظ ذائقہ استعمال کر کے خود انسان کو متنبع فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انسان، موت آپ کے اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو دنیا میں پروردگار کی اطاعت کر کے موت کو اپنے لیے شہد سے شیرین بنا لے، چاہے تو زہر سے ترش کر ڈالے۔ بسم اللہ۔ یہ آپ کے اپنے اختیار ہے، جیسا آپ اپنی موت کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ موت کے بعد برزخ ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ میں کیا ہوگا؟ برزخ میں انسان خود اپنا مہمان ہوگا، یعنی
وہاں کسی کا مہمان نہیں، میں اپنا مہمان ہوں گا۔ جو کچھ میں نے اس عالم میں کیا ہے وہی میری میزبانی کرے گا، وہی میری میزبانی کرے گا۔ اگر میں نے وہ فار ایگزامپل میں کھانے کی ہی مثال دوں، اگر میں نے کھانا لذیذ بنایا ہے تو میں جب اپنے دسترخوان پہ جا کے بیٹھوں گا تو وہ کھانا میرے لیے لذیذ ہوگا۔ اگر میں نے کھانا بدمزہ بنایا ہے تو میرے لیے مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسان خود اپنا مہمان ہوتا ہے، وہی کچھ اس کے سامنے آئے گا جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے۔ لہذا موت ایک نعمت خداوندی ہے۔ کیوں خدا نے موت کو خلق کیا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کو اس لیے خلق کیا ہے، بلکہ پہلے موت کو خلق کیا، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات در حقیقت حیات موت کے بعد ہے، موت کے بعد ہے حیات جو ابدی حیات ہے، فار ایور حیات ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھ لیں کہ آپ میں سے حسین عمل کون کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ آج علامہ ذیشان کی بارگاہ میں پھر چلے جاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حسن عمل، ایک ہوتا ہے کثرت عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَکْثَرُ عَمَلًا، نہ، اللہ کو اکثر عمل نہیں چاہیے۔ کثرت عمل یعنی عمل کا ریپیٹیشن، یعنی عمل کا تکرار، عمل کو جب بار بار کریں گے اس کو کہتے ہیں کثرت عمل۔ اللہ نے انسان سے کثرت عمل نہیں مانگا، حسن عمل مانگا۔ یہ حسن عمل کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں حسن عمل کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ وہ عمل انجام دے گا اتنا اس عمل کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ غزوہ خندق میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں لگنے والی ایک ضرب جو عمرو بن عبد قط عامری کو لگی، ماری ایک ضرب تھی امیر المومنین نے، پیغمبر گرامی اسلام بول اٹھے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے بھائی علی کے ہاتھوں لگنے والی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایسے خلوص سے لگائی تھی کہ ثقلین سنگھ کی بندگی سے بلند ہو گئی۔ ایسے خلوص سے وہ ضرب لگائی تھی امیر المومنین نے۔ اب ثقلین کیا ہے؟ دو ثقل، دو بھاری چیزیں، یعنی بس چونکہ میں نے ایک منزل پہ اپنے سامعین کو لے کے جانا ہے، میں زیادہ ان حاشیوں میں نہیں جاؤں گا۔ دو بھاری چیزیں گویا زمین و آسمان پر جو کوئی خدا کی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، ان سب کی عبادت ایک ترازو کے پلڑے میں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں لگنے والی ایک ضرب کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو پاداش ہے، جو ثواب ہے، وہ ایک طرف مولا فرماتے ہیں کہ وہ ضرب کا ثواب پھر افضل ہے۔ ثواب پڑھے مولا محمد۔ یہیں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب یہ موت اتنی پسندیدہ ہے، اتنی لذیذ ہے، اتنا لطف ہے، تو موت کیا ہے؟ موت ایک لباس بدلنے کا نام ہے۔ یہ لباس اتار دیں گے، اجلا سفید لباس پہن کر اپنے ادھر ہی چلے جائیں گے جدھر سے ہم آئے ہیں۔ ہم تو اس دنیا کا مال نہیں ہیں۔ آج سے مثلا میں عرض کروں کہ 80-90 سال یا 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہ تھا اس دنیا میں۔ جو پاکستان کے اندر اوسط ایج ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے تو 50-60 سال کے بعد پھر یہاں پہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ادھر ہی چلے جائیں گے جدھر سے ہم آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کا مال ہی نہیں ہے۔ لہذا موت لطف خدا ہے۔ موت خالق کائنات کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ موت پیغمبر گرامی اسلام اور اہل بیت سے ملاقات کا نام ہے۔ کس قدر ہم مشتاق ہیں محمد و آل محمد کی زیارت کی۔ جس امام کو ہم نے سجدوں میں اپنی دعاؤں میں مانگا، نمازوں میں مانگا، جن کے لیے ہم نے دن رات دعائیں مانگی، اسی امام کی زیارت کا نام موت ہے۔
بے شک لہذا سچے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں. ایسے آج قبلہ صاحب نے سورہ مبارکہ جمعہ میں پڑھا کہ خدا نے فرمایا یہودیوں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم ہی اللہ کے پسندیدہ ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر آگے چل کے فرماتے ہیں میرے نبی چونکہ یہ سچے نہیں ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ ہی آگے بھیج چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. بس جب موت اتنا بڑا احسان خدا کا تو ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ کسی کو پیغمبر کی ملاقات میسر آئے، امیر المومنین کی ملاقات میسر آئے، امام زمان حضرت حجت کی ملاقات میسر آئے، پھر وہ ڈرتا کیوں ہے؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں. بسم اللہ. میں نے ابھی عرض کیا کہ آخرت میں انسان اپنا مہمان ہوتا ہے، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہی آگے چل کر ملے گا. شاعر نے کہا جوش ملی آبادی ہی تھے کہ جو شاعر تھے مومن تھے، کہا کہ دنیا عجب بازار ہے کچھ جنسیاں بھی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے بدے بدی کی بات لے، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ جہاں دل کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. آخرت کچھ نہیں ہے، وہی کچھ ہے جو ادھر ہے کہ ہم نے خود بنائی ہے. ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے اپنے اعمال سے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا ادھر ہم نے نہیں کیا، ہم اپنی مرضی کرتے رہے. جیسے میرے بھائی بزرگوار اللہ ان کو اس سے زیادہ طول عمر بابرکت عطا فرمائے، ان کی زبان میں اور زیادہ شیرینی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح حق گوئی کرتے رہیں جناب ابو ذر غفاری کی طرح. تو بالکل ایسا ہی ہے، جناب ابو ذر کو بھی اسی طرح سے مثلا جو ہسٹری میں ملتا ہے وہ بھی مقصد ہے کہ ہر طرح کے تکلف تعارف سے مابرا ہو کے جہاں پہ کوئی چیز دیکھتے تو بول پڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو شام کی طرف تبعید کر دیا گیا، پھر دوبارہ شام والوں نے ان کو واپس بھیج دیا. یہ کیا ان کو آپ نے ہماری جگہ بھیج دیا ہے. شام والوں نے جب دوبارہ ان کو واپس بھیجا مدینے میں تو دوبارہ جناب ابو ذر کو ربضہ کی طرف تبعید کر دیا گیا، ربضہ کی طرف. ان کا سب سے بڑا جو جناب ابو ذر کے بارے میں وہ یہی تھا کہ حضرت ابو ذر انتظار نہیں کرتے تھے، جو حق سمجھتے تھے اس کو بول دیتے تھے. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر نیلے آسمان کے نیچے کوئی سچا ہوگا تو میرے ابو ذر جتنا ہوگا، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں. کوئی سچا ہوگا تو میرے ابو ذر جتنا ہوگا. جناب ابو ذر غفاری حق گوئی میں اپنی مثال آپ تھے، حق گوئی میں اپنی مثال آپ تھے. بلکہ جناب ابو ذر کا ذکر آ ہی گیا تو میں حضرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیغمبر تھے، جلیل القدر صحابی تھے. جناب ابو ذر کو جب تبعید کیا گیا تو حکم یہ تھا کہ ابو ذر کو کوئی بدرکہ نہ کر. بدرکہ کہتے ہیں فارسی زبان میں یہ سیاح کرنا، تھوڑی دیر آگے تک یعنی پہنچانے جانا. تو جناب ابو ذر کو جب آگے تک پہنچانے گئے تو امیر المومنین بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، سلمان محمدی بھی تھے، سلمان فارسی، تو یہ سبھی تھے. تو جب جناب ابو ذر کو مدینے کے باہر تک پہنچانے گئے تو سبھی نے ایک ایک نصیحت کی جناب ابو ذر کو. امیر المومنین نے ایک نصیحت کی، امام مجتبیٰ نے ایک نصیحت کی، امام حسین نے ایک نصیحت کی. جب ساری نصیحتیں سن چکے ابو ذر تو ایک جملہ جناب ابو ذر نے وہاں پہ عرض کیا، کہا یا امیر المومنین جو کچھ آپ نے فرمایا چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہوں، لیکن اس وقت جو میں ابو ذر کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جس صحرا کی طرف جا رہا ہوں وہاں پہ نہ پانی کی امید ہے نہ بارش کی امید ہے اور نہ وہاں ایک دانہ گندم کا ہے کہ جس سے میں یہ توقع رکھوں کہ کبھی کھا کے اپنا پیٹ بھر لوں گا. لیکن پھر واللہ العلی العظیم ابو ذر کو رتی برابر بھی خوف نہیں، اس لیے کہ ابو ذر کو پتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. مجھے ذرہ میں صحرا کی طرف جا رہا ہوں، ریگستان کی طرف جا رہا ہوں، بیابان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ابو ذر کو ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ذر کو پتا ہے کہ ابو ذر کا خدا اس کے ساتھ ہے. موت سے ڈرتے کیوں؟ موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں. لہذا موت لطف خدا ہے. ایک طرف یہ بات، دوسری طرف معاشرہ سازی کے لیے موت نسخہ کیمیا ہے. اگر موت نہ ہو تو یہ انسان بے مہار ہو جائے.
یہ وحشی ہو جائے، یہ زمین کو جہنم بنا کے رکھ دے۔ ابھی مثلا جن کو موت کا آئیڈیالوجی جن کے یہاں نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، جن کو مرنے کے بعد معاد کا، حشر کا، نشر کا، جنت کا، دوزخ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ان کے عقائد میں کوئی جنت، تو انہوں نے دنیا کو کیسے بنایا ہوا ہے؟ مثلا کتنا عرصہ آگے، اگرچہ یہ لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں امریکنز اور یہ لوگ، لیکن واقعا اگر انجیل مقدس پہ ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں تو تمہارے عقیدے میں تو ایتھکس جو ہے وہ کمال ہے۔ یعنی کرسچینٹی کے عقیدے میں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ لگا دے تو آپ بایاں گال اس کے سامنے کر کے کہیں کہ اے بھائی جان، اگر آپ کو مجھے تھپڑ لگانے میں مزہ آتا ہے تو یہ یہاں بھی لگا لیں۔ یعنی یہ ایتھکس ہیں ان کے۔ بہرحال اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اس آئیڈیالوجی کو، کیونکہ اس آئیڈیالوجی سے معاشرہ سازی نہیں ہوتی، یہ پھر وہ اخلاق نہیں ہے کہ جو اخلاق اسلامی اخلاق ہے۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہوتے تو جو غزہ کی آج کی حالت انہوں نے کر دی یہ نہ کرتے، جو افغانستان کے اندر انہوں نے قتل عام کیا نہ کرتے، جو یمن کے اندر قتل عام ہوا نہ کرتے، جو سیریا کے اندر قتل عام ہوا نہ کرتے۔ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو موت کا خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، قیامت کا خوف نہیں۔ پروردگار عالم نے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، تمام صورتوں کے اندر موت کا، قبر کا، قیامت کا اور معاد کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ خدا پیغمبر کو ایسے انسان تیار کر کے دینا چاہ رہا تھا کہ جو آگے چل کر تاریخ سازی کے اندر وہ کٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے اوپر پہاڑ مصیبتوں کے گرا دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان اور عقیدے پہ سودا بازی نہ کریں، کبھی بھی اپنے ایمان اور عقیدے پہ سودا بازی نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، شاید کوئی ایک صورت بھی ایسی نہ ہو کہ جس کے اندر معاد کا، قبر کا اور اس کا ذکر نہ ہو۔ لہذا موت سے انسان معاشرہ سازی کرتا ہے، اپنی خود سازی کرتا ہے۔ موت کا آئیڈیا، موت کا نظریہ انسان کو اپنی ذات کی تعمیر کرنے میں مدد دیتا ہے، معاشرے کو تعمیر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر تین چیزیں نہ ہوتی یہ انسان زمین پر ایسا وحشی ہوتا کہ اس کو کوئی مہار نہ کر سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو چیز جس نے انسان کو جھکایا ہوا ہے وہ بیماری ہے۔ بعض دفعہ یہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ چلنے سے مجبور ہو جاتا ہے، بولنے سے مجبور ہو جاتا ہے، پھرنے سے، لہذا بیماری نے اس انسان کو جھکا کے رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں دوسری چیز فقر ہے۔ فقر کے خوف نے انسان کو بہرحال ایک انسان اور آدمی بنا کے رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیسری چیز موت ہے۔ موت کے خوف نے انسان کو زمین پر انسان بنا کے رکھا۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی انسان اتنا وحشی ہو جاتا کہ زمین کو جہنم بنا کے رکھ دیتا۔ ایک شخص نے کہا کہ مولا آقا رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم عرب لوگ جو ہیں ہم بہرحال گناہ کرنے کے شوقین ہیں، ہم اسلام سے پہلے قبل اسلام بھی گناہ کرتے تھے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کبھی کبھی گناہ کر لوں اور کبھی کبھی آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں اور سارا دین پہ بھی عمل، جیسے آج کل ہمارا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے کہ جو ہے نماز کے وقت نماز اور باہر جب چلے جاتے ہیں تو پھر نماز مسجد میں رہ جاتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کسی کا دین دیکھنا ہو تو مسجد اور امام بارگاہ میں نہ دیکھو، ادھر تو سبھی دیندار ہوتے ہیں، کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس بازار میں جا کے دکان پہ دیکھیں کہ یہاں بھی بیٹھا ہوا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں جا کر اس کا دین دیکھیں، کالج میں جا کر دین دیکھیں، دفتر میں جا کر دین دیکھیں کہ جس دفتر سے وہ تنخواہ تو پوری لیتا ہے لیکن اس تنخواہ کی عوض جو MOU سائن کیا ہوا ہے اپنی سروسز اتنی نہیں دے رہا ہوتا۔ مولا فرماتے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دین اس کی پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھا جائے۔ بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے گناہ کی اجازت دے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو گناہ کی اجازت مل جائے لیکن تین کام آپ کرنے چھوڑ دیں۔ تو
تو پھر جو چاہیں گناہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کون کون سے 3 کام ہیں؟ حضرت نے فرمایا خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے، گناہ کرتا ہے، گناہ کی اجازت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ رزق نہیں کھاؤں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ رزق بغیر روٹی کے غذا کے پانی کے ممکن ہے کوئی زندہ رہے؟ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کر سکتے، کہا نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا اس دنیا پہ چلا جا، اس زمین پہ چلا جا جہاں خدا نہ ہو، جہاں پہ خدا نہ ہو وہاں پہ چلا جا، وہاں پہ جا کے گناہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے، ہم نے مان لیا، قرآن میں لکھا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ خدا نہیں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہر جگہ پہ خدا ہے؟ حضور نے سلام نے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے اس کو مار مار کے واپس بھگا دے، گناہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ مگر اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو موت کے فرشتے کو واپس بھگا دے، جس نے بھگا دیا ہو؟ یہ بھی مجھ سے ممکن نہیں۔ حضرت نے فرمایا جب اتنا کمزور ہے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دے، پھر گناہ کرنا چھوڑ دے، یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ لہذا موت لطف خدا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد انسان برزخ میں جاتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ ایک غیب ہے۔ برزخ ایک طرف دنیا سے ملی ہوئی ہے، ایک طرف آخرت سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی ایک نئی زندگی ہے جو اس زندگی سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے اور کچھ اس کے مشابہ بھی ہیں۔ لہذا برزخ میں جب جاتا ہے تو برزخ میدان معاشر نہیں ہے کہ جس میں جیسے ہی مرا میدان معاشر میں چلا گیا اور میدان معاشر سے آگے حشر نشر ہوا اور اس کے بعد وہ صراط ہوئی اور وہاں سے گزر کر وہ جنت دوزخ میں چلا گیا۔ نا، برزخ ایک فاصلہ ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کے اندر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ برزخ ایک وہ فاصلہ ہے کہ جس کے اندر انسان مرنے کے بعد اس وقت تک رہے گا کہ جب تک اس کائنات کا، اس دنیا کا آخری انسان مر کر برزخ میں نہیں آ جائے گا۔ یعنی برزخ ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام پہ انسان مرنے کے بعد جاتا ہے وہ قیامت اور جنت اور دوزخ نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اپنا مہمان ہوتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا مہمان ہوگا کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جناب اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ سور کے بارے میں 2 عقیدے پائے جاتے ہیں کہ یہ سور 2 طرح کا ہوگا۔ سور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھونک مارنا، کسی چیز میں پھونک مارنا۔ ہمارے ہاں مثلا پھونک مار کے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ سور جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے یا آسمانوں میں ہے یہ فنا ہو جائے گی۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر چیز دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی۔ ہر چیز دوبارہ، جیسے ہم ایک دفعہ پھونک مار کے کوئی شے بجھا دیتے ہیں۔ مثلا پرانے زمانے میں جب دیا ہوتا تھا یا موم بتی ہوتی تھی یا قندیل ہوتی تھی، اس کو کیا کرتے تھے؟ پھونک مار کے ہم بجھا دیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی آگ جلاتے تھے شروع میں تو آگ جب نہیں جل رہی ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ پھونک مار کے اس کو تیز کیا جاتا تھا۔ تو سور 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک سور وہ ہے کہ جس کے بعد پوری کی پوری زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جتنی بھی موجودات ہیں یہ سب مر جائے گی۔ جب یہ مر جائے گی تو کیا ہوگا؟ جب یہ مر جائیں گے تو اس وقت یہ برزخ میں جائیں گے، اہل برزخ کے ساتھ جا کر ملحق ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اس برزخ میں جانا ایک اٹل حقیقت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اسی وقت ہم ادھر سے مریں گے اور جا کر میدان معاشر میں کھڑے ہوگے۔ نا، برزخ میں جانا ہوگا۔ برزخ کا فاصلہ وہ وادیاں ہیں، وہ گھاٹیاں ہیں۔ کبھی وادی الصلاۃ آئے گی، کبھی وادی الصوم آئے گی، کبھی وادی السخا آئے گی، کبھی وادی الحج آ جائے گی۔ وہ وادیاں ہیں آگے، ان کے اندر جو نمازی ہے جیسے وادی الصلاۃ میں جائے گا جیسے بہشت میں آ گیا، جو اہل روزہ تھا دنیا میں جیسے ہی وادی الصوم میں جائے گا ایسے لگے گا جیسے بہشت میں آ گیا۔
لیکن اگر خدا نہ کرے بے نماز تھا، بے روزہ تھا، جیسے ہی ان وادیوں میں جائے گا ایسے لگے گا جیسے اس کو جہنم میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے دروازوں میں سے پہلا دروازہ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے پہلا گڑھا ہے۔ لہذا وہاں پر جانے کے بعد انسان جتنے بھی پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جتنے بھی انسان ہوں گے، موجودات ہوں گے، یہ سارے عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے۔ جب عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب میدان محشر میں محشور ہونا ہے تو اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ صیحہ آسمانی و نفخ صور ہے۔ صیحہ آسمانی، صیحہ آواز کو کہتے ہیں، ایک گرجدار آواز، ایک زوردار آواز، ایک ایسی آواز کہ جو ہر کسی تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی وہ صیحہ آسمانی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہر کوئی قبروں سے کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر کیا کرے گا؟ وہ مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ محشور ہونا ہے۔ دوسرے سائے پر میدان محشر میں یہ اکٹھے ہو جائیں گے، سارے کے سارے محشور ہو جائیں گے۔ کہاں پر؟ میدان محشر کے اندر۔ جب میدان محشر میں محشور ہو جائیں گے اس وقت ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بعض لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عدالت الہی لگے گی اور یہ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے، تیسرے مرحلے پہ جزا و سزا ہوگی۔ تیسرے مرحلے پہ جزا و سزا ہوگی۔ وہاں پر جو ہے جو جنت والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان تمام مراحل سے گزر کر انسان اپنے اس مقام تک پہنچے گا کہ جس پر پہنچنے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، جس پر پہنچنے کے لیے تمام عالم سے گزارا گیا ہے۔ چونکہ یہ جو عالم جس میں ابھی ہم ہیں یہ وہ عالم نہیں ہے کہ شروع سے ہم ادھر ہیں نا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ عالم شکم مادر میں تھے، اس سے پہلے ہم عالم صلب پدر میں تھے، اس سے پہلے ہم عالم ذر میں تھے، اس سے پہلے ہم عالم آب و گل میں تھے۔ کتنے عالم گزار کر ہم آ گئے ہیں یہاں پر۔ اس عالم میں بھی فار ایور نہیں ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد جو ہے عالم محشر ہے، عالم محشر کے بعد جو ہے پھر آگے گزرنے کے بعد جنت اور دوزخ ہے۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جب انسان کو جنت والوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، جہنم والوں کو جہنم میں پہنچا، البتہ جہنم میں ہر کوئی اپنی خوشی سے نہیں جا رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کو ملک فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ملک کھینچ کر جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی وہ شوق سے جنت کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے۔ جتنے مشکل مراحل ہیں جو گزار کے آ چکے ہیں، اب جب جنت میں آ گئے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک آیت اللہ ہیں، آیت اللہ بشیر نجفی، نجف میں ہوتے ہیں، حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ زمر کی اس آیت کی بہرحال ایک لمبا عرصہ تک سمجھ میں نہ آئی کہ آخر جنت تو ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے ہر کوئی مشتاق ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتے اور ان کو کھینچ کر فرشتے جنت میں لے جائیں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابن قولوہ قمی کی کتاب کامل الزیارات میں مولا کی یہ روایت دیکھی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حسین ابن علی کے گرد دائرہ بنایا ہوگا، انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے گرد دائرہ بنایا ہوگا۔ ملک ان سے کہیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے کہ اے حسینیو تمہاری جنت تیار ہے،
جنت تمہاری مشتاق ہے، جاؤ اپنی جنت میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے، ہماری جنت حسین ہے، ہمیں حسین کے پاس رہنے دیجیے۔ جو لطف بس میں حسین میں ہے وہ بہشت میں نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ابن طول اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہاں پر آ کر ملک ان کو پھر کھینچ کر ان کے گھروں میں لے کے جائیں گے، ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ لہذا حسین علیہ السلام وہ لطف خدا ہے، وہ احسان پروردگار عالم ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ بھائی فرما رہے تھے، یہ مجلس حسین رزق ہے۔ یہ رزق فقط پیسہ نہیں ہوتا، یہ صحت رزق ہے، اچھے والدین رزق ہیں، علم رزق ہے، اچھی اولاد نیک اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، علم رزق ہے، یہ مجلس رزق ہے، اتنا بڑا رزق ہے کہ بروز محشر پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا رزق ہے۔ مجلس حسین رزق ہے۔ جتنی دیر ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جتنی دیر صادق آل محمد جس کے بانی مجلس کی بنیاد رکھنے والے امام صادق ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مولا کے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مولا کے گھر پہ آیا صلوات پڑھنے مجددا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مولا کے گھر پہ آیا تو مولا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے اپنے گھر میں پردہ لگوایا ہوا تھا، پردے کے پیچھے بیویاں تھیں اور اس طرف پردے کے مولا کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا نے مجھے فرمایا فلانی ممبر پہ جاؤ اور جا کر میرے جد حسین کے مسائل پڑھو، میرے جد حسین کے مسائل پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ممبر پہ گیا اور میں نے جا کر مولا حسین علیہ السلام کی مقتل خوانی شروع کی تو ایک مرتبہ زار زار گریہ کی آواز آئی۔ جو وہاں پہ اصحاب امام صادق بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے اور پردے کے پیچھے بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ فرماتے ہیں کہ بہت گریہ ہوا، مجلس ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی میں نے کہا کہ آقا آج بہت گریہ ہوا اور بہت زیادہ اصحاب اکٹھے ہو گئے تھے مجلس میں۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ میرے اصحاب، میرے صحابی جتنے یہاں پہ لوگ موجود تھے اس سے زیادہ ملائکہ اس مجلس میں، اس سے زیادہ فرشتے اس مجلس میں موجود تھے جو میرے جد امام حسین علیہ السلام کے مسائل سن کر رو رہے تھے۔ حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ ایک دسترخوان بچھایا ہے۔ مجلس ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جہاں سے رزق ملتا ہے، وہ رزق جو کہیں اور سے نہیں ملتا وہ مجلس حسین سے ملتا ہے، مجلس حسین سے ملتا ہے۔ کبیرہ کبیرہ گناہ یہاں معاف ہوتے ہیں۔ یہ آنسو جو ہماری آنکھ سے نکلتا ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ آنسو حکم توبہ رکھتا ہے، یہ آنسو حکم توبہ رکھتا ہے۔ کس قدر پسندیدہ ہے وہ آنسو جو خدا کی بارگاہ میں انسان ندامت اور رو کر اپنی آنکھ سے نکالے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے۔ فرمایا جب کوئی مجلس حسین میں آ کر رو پڑتا ہے اس کا یہ آنسو حکم توبہ رکھتا ہے، اس کے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف۔ یہ وجہ تھی کہ آیت اللہ مراشی نجفی بہت بڑا نام ہے، واقعاً بہت بڑا نام ہے۔ ایک دفعہ نجف میں ہوتے تھے تو کہا کہ آقا، اپنے بابا جد امیر المومنین سے کہا کہ آقا جان مجھے اپنی ماں زہرا کی قبر بتائیں کہاں پہ ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی بہت بڑا نام ہے۔ کہا کہ مجھے میری جدہ زہرا کی قبر بتائیں کہ کہاں پہ ہے، میں بی بی کی اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خواب میں امیر المومنین آئے، فرمایا کہ مراشی نجفی جناب زہرا کی قبر اسرار الہی میں سے سر خدا ہے، وہ سر خدا ہے جو ظہور حضرت حجت تک بنان رہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں، اپنی جدہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہے، قم میں چلے جائیں فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کریں، قم میں چلے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ پھر جناب آیت اللہ مراشی نجفی نجف میں نہیں رہے، چونکہ ماں سے بہت محبت
محبت کرتے تھے جناب زہرا سے. جیسے ہی امیر المومنین نے فرمایا نا قم میں چلے جائیں فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لیں, ان کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب ہے. پھر اپنا رخت سفر باندھا قم آئے, مرتے دم تک قم میں رہے. رحمۃ اللہ مراٹھی لڑکی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کے پاس ایک رومال ہوتا تھا. جتنے بھی آنسو غم حسین میں نکلتے تھے آیت اللہ ان آنسوؤں کو اسی ایک رومال میں محفوظ کرتے تھے. مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی, کہا بیٹا جان مجھے نہیں پتا, آیت اللہ تھے, مجتہد مسلم تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے. کہا بیٹا مجھے نہیں پتا کوئی عمل آخرت میں میرے کام آئے یا نہ آئے, لیکن جب میں مر جاؤں یہ جناب زہرا کے بچوں کے غم میں جو میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں, یہ آنسو والا رومال میرے کفن میں رکھنا, میں بیوی کو دکھا کے اپنی بخشش کا سہارا تلاش کر لوں گا. یہ رومال بیوی کو دکھاؤں گا کہ اس میں وہ آنسو ہیں جو آپ کے بچوں کے غم میں میری آنکھوں سے نکلے تھے. بہرحال 40 کے ایام ہیں اور نہایت مصیبت کے ایام ہیں, نہایت مصیبت کے. امام زمان علیہ السلام کی روح جیسے عاشور کے دنوں میں مغموم ہوتی ہے, محزون ہوتی ہے, اسی طرح ان دنوں میں بھی بہت زیادہ مغموم اور محزون ہے. یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں عاشور کے دن مولا کے لیے صدقہ دیا کریں, صدقہ دیا کریں. ہم جو مجلس سنتے ہیں, مسائل سنتے ہیں, ہم فقط پڑھتے اور سنتے ہیں, معصوم ان کو دیکھتا ہے اگر سے. یعنی جب جو کربلا کے واقعات ہیں, منطق کا ایک قانون ہے کہ جو واقعہ زمین پر ایک دفعہ رونما ہو جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, زمین پر موجود رہتا ہے. یہ ہماری آنکھیں ہیں کہ ان کو نہیں دیکھ سکتی, ورنہ وہ موجود ہوتا ہے. تو معصوم ہے کہ جو ان کو دیکھتے ہیں. اور مولا جب یہ واقعات دیکھتے ہیں, مولا کی روح اور مولا کا دل بہت مغموم ہوتا ہے اس وقت. فرمایا مولا کے لیے صدقہ دیا کریں اس میں. تو مصیبت کے دن ہے, مصیبت کے دن ہے. روایت بتاتی ہے کہ سر حسین علیہ السلام سے کربلا سے لے کر شام تک چند ایک معجزات رونما ہوئے ہیں, چند ایک معجزات رونما ہوئے ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ آپ کو سید سجاد کی مصیبت کا عرض کروں. روایت بتاتی ہے جب کوفہ کے بازار میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ نیزوں پہ شہداء کے سر تھے اور ساتھ میں جو قیدی تھے وہ تھے اور ان کے پیچھے بیویاں تھیں. ان سروں میں ایک سر تھا حبیب ابن مظاہر کا. حبیب ابن مظاہر کے سر پہ جب اس کے جوان بیٹے قاسم ابن حبیب کی نظر پڑی تو کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے. حبیب کے سر والا نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا. قاسم خولی کے نزدیک آیا, آ کے کہا کہ خولی یہ میرے باپ کا سر ہے, مجھے دے دے. خولی نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے, میں یہ سر آپ کو نہیں دے سکتا. قاسم نے خولی پہ حملہ کیا, چونکہ جوان تھا, خولی پہ حملہ کیا, نیزہ چھینا. جب نیزہ چھینا, سر نیزے سے اتارا, باپ کے سر کو ادب کے ساتھ لے کے جا رہا تھا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزوں پہ لٹکاتا ہے. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو بازاروں میں پھرایا جاتا ہے. قاسم ابن حسن کا یہ کہنا تھا, قاسم ابن حبیب کا یہ کہنا تھا. یہ سید سجاد نے قاسم کا جملہ سن لیا. قاسم کا جملہ جب سید سجاد کے کانوں پہ پڑا, میرے مولا زار زار رونے لگے, زار زار امام سجاد رونے لگے. بابا کے سر کی طرف متوجہ ہو کے کہا بابا جان یہ قاسم ابن حبیب سچ کہہ رہا ہے, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزوں میں لٹکایا جاتا ہے, بازاروں میں پھرایا جاتا ہے. لیکن بابا یہ سجاد کی مصیبت ہے کہ سجاد بھی زندہ ہے اور بابا کا سر بھی لو کے نیزہ پہ سوار ہے. سجاد بھی زندہ ہے, بابا. روایت بتاتی ہے کہ سر حسین سے کئی ایک معجزات رونما ہوئے, کئی ایک معجزات. ایک دفعہ سر حسین نے, یہ معجزہ کب رونما ہوتا تھا؟ یہ معجزہ اس وقت رونما ہوتا تھا جب اسیران پر اور اہل بیت پر مسائل اس قدر
زیادہ ہو جاتے تھے کہ قریب تھا کہ بچہ، کوئی مستور، کوئی بیوی ان مسائل کی وجہ سے اپنی جان دے دے۔ سر حسین معجزہ ہوتا تھا، سر حسین خود گویا ہو جاتا تھا۔ اب کو معلوم ہے بازار شام میں جناب حسین علیہ السلام کے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا کہ تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ ایک عجب کہانی ہے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ مولا فرمایا کرتے تھے کہ وہ عجب واقعہ نہیں، نو کے نیزہ پہ حسین کے سر کا قرآن پڑھنا عجب واقعہ۔ یہ واقعہ جب بھی مصائب بڑھتے تھے سید الشہداء کا سر معجزہ رونما کرتا تھا۔ ایت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، البتہ مکتب کی کتابوں میں یہ واقعہ کم نقل ہوا ہے۔ مراشی نجفی چونکہ صداقت کی اس منزل پہ ہیں کہ جن کی بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں۔ ایت اللہ مراشی فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مظلوم کربلا کے سر سے کئی معجزات رونما ہوئے، وہاں پہ ایک معجزہ دربار یزید میں رونما ہوا۔ دربار یزید میں رونما ہونے والا معجزہ یہ تھا کہ جب قیدیوں کو یزید کے سامنے پیش کر دیا گیا اور یزید اپنے تخت حکومت پہ آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سامنے شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا اور اپنی چوب خیزران کے ساتھ سر حسین پر، دندان مبارک پر بے ادبی بھی کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے یا امام زمان، مجھے معاف کرنا، آپ کے بابا کی اور جد بزرگوار کی مصیبت ہے، میں پردہ ڈالوں مجرم ہو جاؤں گا، اور بچی ہوئی شراب مظلوم کربلا کے سر میں پھینکتا تھا۔ یہ والے مسائل جب بیویوں نے اور بچوں نے اور اہل بیت نے دیکھے، قریب تھا کہ کوئی بچہ، کوئی بیوی یہیں پہ مر جائے۔ یہ جب اتنی بڑی بے ادبی اور اتنی بڑی مصیبت اہل بیت نے دیکھی، روایت بتاتی ہے فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے اپنی جناب زینب سے کہتی ہے، پھپھی اماں اس یزید کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بابا کے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب سکینہ بیمار ہو گئی تھی۔ یہ مصیبت دیکھی جناب سکینہ نے تو جناب سکینہ بیمار ہو گئی، چونکہ بابا سے بہت محبت تھی۔ جب بابا کے سر کی اتنی بے ادبی دیکھی، اس کے بعد ایسی بیمار ہوئی کہ کبھی صحت یاب نہ ہوئی۔ روایت بتاتی جب قریب تھا کہ بچوں میں سے کوئی بچہ اپنی جان دے دے، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کا سر جو تشت طلا میں پڑا ہوا تھا، حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ حسین کا آنکھیں کھولنا تھا، یا ایک طرف بچوں کی طرف دیکھا، سکینہ کی طرف دیکھا، باقر العلوم کی طرف دیکھا، سید سجاد کی طرف دیکھا۔ حسین اپنی نظر پھیرتے گئے، جب زینب کبریٰ پہ نظر آئی، حسین کی نظریں زینب پہ آ کے آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تھوڑی دیر حسرت کے نگاہوں سے دیکھنے کے بعد کہا زینب حسین کس قدر آپ کا شکر گزار ہے، زینب حسین کس قدر آپ کا شکر گزار ہے، کس قدر بھائی کے بعد آپ نے بھائی کی اولاد کے لیے قربانیاں دی۔ زینب میں نو کے نیزہ پہ تھا، میں دیکھ رہا تھا جب شام غریباں کے وقت آپ جلتے ہوئے خیموں میں گئی اور میری نسل بچا کر لے آئی، اور میرے باقر کو بچا کر لے آئی، اور میرے عابد کو پشت پر اٹھا کر لے آئی۔ زینب اس پر حسین آپ کا شکر گزار ہے۔ کہا زینب میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب میری سکینہ کو تازیانہ لگتا تھا، آپ اپنے آپ کو سکینہ پہ گرا دیتی تھی کہ تازیانہ آپ کو لگے اور میرے بچوں کو تازیانے نہ لگے۔ زینب حسین آپ کا شکر گزار ہے، زینب حسین آپ کا شکر گزار۔ عزادار حسین نے فرمایا زینب حسین اس بات پر آپ کا شکر گزار ہے، میں دیکھ رہا تھا 3 دن تک جو آپ کو روٹی کا ایک لقمہ ملتا تھا آپ میرے بچوں کو کھلا دیتی تھی اور خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ زینب وہ وقت آیا جب ماں کی طرح کھڑی ہو کر عبادت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ کر نمازیں پڑھتی تھی۔ کہا زینب حسین آپ کا شکر گزار ہے میری بہن، حسین آپ کا شکر گزار ہے زینب۔ کس قدر آپ ضعیفہ ہو گئی ہیں زینب، کس قدر آپ تھوڑے سے عرصے میں ضعیف ہو گئی ہیں۔ زینب حسین کو معاف کر دینا، اگر کبھی میری وجہ سے
سختیاں آئی ہوں حسین کو کہا زینب آپ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، آپ نے انہوں محمد کی پرواہ نہ کی، ہر جگہ پہ میرے بچوں کا خیال رکھا۔ بس عزاداران حسین میں نے عرض کیا جناب سکینہ یہیں سے بیمار ہوئی، جب بیمار ہوئی ہے بچی کو رات کو خواب آتے تھے، دربار میں خرابہ شام میں خواب آتے تھے، خواب کے عالم میں دیکھتی تھی بابا کو، بابا کے سر کو تڑپ کر رو رو کے بچی بیدار ہو جاتی تھی۔ جب بچی بیدار ہوتی تھی کہتی تھی پھوپھی اماں ابھی یہاں پہ بابا کو دیکھا ہے، یہیں پہ میرے بابا تھے، ابھی بابا یہاں پہ تھے، بابا کدھر چلے گئے؟ بیویاں رونے لگ جاتی۔ ایک دفعہ بیویوں کے رونے کی آواز دربار یزید تک پہنچی، یزید کے محل تک پہنچی۔ یزید نے کہا یہ رونے کی آواز کیا ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے جس کو خواب میں بابا ملتے ہیں وہ رو پڑتی ہے، کہا اس کو بابا کا سر دے دیا جائے۔ عزاداروں جب سر سکینہ کی طرف بھجوایا گیا، چھوٹی بچی نے بابا کا سر اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا بابا جان آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے میرے پیارے بابا؟ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا میرے بابا؟ آپ کو زلفوں سے کس نے پکڑا ہے میرے بابا؟ عزاداروں روایت بتاتی ہے فوضعت فمها علی فمہ الشریف ثم ماتت، سکینہ نے اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھا، ایک طرف سر گر گیا، ایک طرف بچی گر گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمہ الزہراء، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، پالنے والے دل تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد کی پاکال کا واسطہ ہماری کلیم کی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پالنے والے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے غائبانہ قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، والی دوران یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما، ذلت کی زندگی سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرنے کے بعد، مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، محمد و آل محمد کے صدقے مولا مومن اپنے لیے اشارہ کر رہے، دعا کی درخواست کر رہے، پالنے والے اس مومن عزیز کو جو یہاں پہ ہم مجلس کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے اور وہ ہمارے لیے پہرا دے رہے تھے، مولا اس مومن کے جو بھی دلی حاجات ہیں پوری فرما، پالنے والے ہم سب پر، اسلام و مسلمین پر ان کی مدد نصرت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، تیری زمین پہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ظالمین کے ہاتھوں پریشان ہیں، میرے اللہ ظالمین کے ظلم کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، مظلومین کی مدد نصرت فرما، رحمت نازل فرما، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، محمد و آل محمد پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، مجلس کا ثواب مرحوم سید علی صاحب عباس مرحوم و مغفور کی روح کو اور حاضرین کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو ایصال فرما، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے مرحومین مومنین و مومنات دنیا فانی سے انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں کو ایصال فرما، محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔